حبیب ابن مظاہر نے سوال کیا تھا روز عاشورہ، امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میں سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، نہیں، میں اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں حبیب کی منزلت ویسے بھی کیا منزلت ہے کہ جسے خود سید الشہداء فقی کہہ کے پکارتے ہوں، اپنا دوست کہتے ہوں، حبیب کا بڑا مقام ہے۔ اس مقام پہ بھی حبیب روز عاشورہ سوال کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنی معرفت میں اضافے کے لیے۔ کیا سوال کیا کہ مولا اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے یعنی بشریت کے لبادے میں جو آپ آئے ہیں، اس سے پہلے کیا تھے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم عرش پہ نور کی حالت میں تھے، اور زیارت جامع کبیرہ کہ جو ہمیں جو ہے وہ تعلیم دی ہے خود امام نے، اس کے اندر ہے کہ آپ کو پروردگار نے نور قرار دیا ہے عرش پہ۔ تو کہا کیا کرتے تھے؟ کہا ہم تسبیح اور تمجید کرتے تھے، یعنی ہم تسبیح پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ سورہ خطبہ قاسیہ میں بھی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام جب خلقت اور شیطان کے امتحان کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا تو آدم کو نور میں دکھاتا ملائکہ کو، ایسا نور کہ جس کی روشنی آنکھوں کو مبہوت کر دیتی، اور ایسی خوشبو کہ جو ان کو معطر کر دیتی، مگر خدا نے امتحان لیا، خدا نے امتحان لیا اور اس مٹی میں نور کو اپنی ولایت کو جو ہے اس کے اندر بھیجا، اور امر لیا، چھپا کر مجہول لے کر امتحان لیا۔ تو وہیں خطبے میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں نور کی حالت میں خلق کیا تھا، اس سے پہلے کہ ملائکہ پریشان ہوتے ہمیں دیکھ کر ہم نے خدا کی تسبیح اور تمجید شروع کر دی، اور ہماری تسبیح کو دیکھ کر آج ملائکہ تسبیحاں پڑھتے ہیں۔ اب وہ عالم نور ہے، وہ خلقت نور ہے، اور جب دنیا میں آئے تو لباس بشریت میں آئے۔ اس نور کو لباس بشریت میں آنا اس لیے تھا کہ وہ جب تک نہیں آئیں گے عالم بشریت میں، بشر کو نجات نہیں مل سکتی۔ اس بشر کو نجات دینے کے لیے پروردگار نے انہیں اس عالم میں جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اب ہم اپنی عقلوں پہ روئیں یا دوسروں کی عقلوں پہ روئیں کہ جو ان کو کسی اور سے ملاتے ہیں، یعنی ان کا مقایسہ کرتے ہیں کہ جن کے ناموں پر حضرت آدم کو جو ہے وہ قبول ہوا، انہی کے ناموں پر یہی وہ نور تھے کہ جنہیں ہر نبی نے دیکھا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، بات کہتے ہیں جی یہ اپنے اماموں کو ایسے بناتے ہیں۔ امامت ہمارے اصول دین میں ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام معصوم ہیں، وہ بھائی ہمارے امام معصوم ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے۔ اب اگر تمہارے اماموں سے نجاست دور نہیں ہوئی تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ قرآن کی آیت ہے، گھر سے تو کچھ نہیں لے کے آئے ہم لوگ، آپ بولے گھر سے لایا ہے، گھر تو قرآن کہہ رہا ہے انما حسد قائم کر رہا ہے، یعنی محدود کر رہا ہے سوائے ان کے، یعنی دائرہ کھینچ رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہی ہے صرف، ان سے ہم نے نجاست کو دور کر دیا، قریب ہی نہیں آ سکتی کوئی بھی نجاست ہو۔ اگر اب کسی کے اپنے وجود میں بھی نجاست ہے وہ بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی اگر ان سے دور ہے
پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نظام الہی ہے، گھر کا معاملہ تھوڑی ہے کوئی، ولایت الہی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اسی کو سجانے کی خاطر، جب سب سج گیا، عقلیں رشد کر گئی تو کہا بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کرو جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے، اگر نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں کیا۔ خوب جب ابلاغ ہو گیا، عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا امام فلانے فرقے کا ہے۔ معاملہ فرقے کا نہیں ہے، معاملہ پوری بشریت کا ہے۔ مگر رسول خدا کسی فرقے کے لیے آئے تھے؟ رسول خدا پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، یعنی عالمین پر رحمت، عالم پر بھی نہیں، عالمین پر رحمت۔ وہ جو عالمین پر رحمت بن کر آیا ہے، وہ جب کچھ کہہ رہا ہے، کچھ فرما رہا ہے، تو کیا وہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے؟ اول تو وہ خود پورا وجود ہی وجود اس پروردگار کی اس عظمت کا جلوہ ہے کہ جسے خدا خود کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اب آپ کو یا کسی کو سمجھ میں نہ آئے یہ نور محمد کیا ہے، اور یہی کہا کہ ایک نور سے ہی یہ خلق ہوئے، اور اسی نور سے جو ہے وہ دونوں ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ اب مسئلہ یہاں فرقے کا نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہم بولیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنے فرقے میں ہیں تو ہم اپنی ٹھیک بنے ہوئے، نہ، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ بشر کی نجات کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام الہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے نظام کو کون چلائے گا۔ یہ ولایت الہی ہے، یہ ولایت میری آپ کی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں خوب ان کے امام معصوم ہیں، خوب کیسے قرآن جب کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اگر اللہ کہے کہ میری اطاعت کرو، چاہے خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کرو جو رسول نے کہا، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، تو اب ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہو وہ رسول نے نہیں کہا۔ بھائی جو اللہ نے کہا وہی رسول نے کہا، جو رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب آپ جب رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اولو الامر کی جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، تو اولو الامر کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی حاکم ہوگا، حاکم ہو، کوئی بھی حاکم ہو۔ اب حاکم فاسق ہو، حاکم فاجر ہو، حاکم شرابی ہو، حاکم ظالم ہو، تو اب قرآن کہے گا اس کی اطاعت کرو، یعنی اس کی بھی اطاعت کرو، یعنی فساد بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، نشے بھی کرو، کرپشن بھی کرو، چوری بھی کرو، پھر کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی کرو، میری اطاعت بھی کرو۔ پروردگار یہ کیسی اطاعت ہے؟ بھائی مجمع سو رہا ہے جاگ رہا ہے؟ بھائی خدا کیسے کسی ایسے شخص کی اطاعت دے گا؟ آپ تو روزے قیامت کھڑے ہو جائیں گے جب آپ کو جہنم میں خدا نخواستہ ڈالا گیا، آپ کیا بولیں گے؟ پروردگار کہے گا تم نے کیوں جھوٹ بولا، تم نے کیوں چوریاں کی، تم نے کیوں کرپشن کیا، تم نے یہ نہیں کیا۔ پروردگار تو نہیں کہا تھا ٹرمپ کی اطاعت کرو؟ بھائی اولو الامر تو وہی ہے نا امریکہ میں۔ بھائی آپ کو تو نہیں کچھ کہہ رہے کہ یہاں لوگ برا نہ مان جائیں، کیونکہ ویسے بھی کیپٹل ہے، کہیں ہمیں باہر نکال دیا جائے، تو ٹرمپ کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہے؟ آپ کی ڈیفینیشن میں اولو الامر تو وہی ہے کہ جو حاکم ہے وہ حاکم ہے، ٹرمپ کی اطاعت کرو۔ اچھا جن کے ہاں اولو الامر کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ اولو ٹرمپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے بریکٹ میں بڑا کچھ کہہ دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیفینیشن، ان کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جنہوں نے ڈیفینیشن ہی تاریخی چینج کر دی تاریخ میں۔ قصور تو ان کا ہے کہ جنہوں نے فقہ کی ڈیفینیشن ہی بدل دی، تفسیریں ہی قرآن کی بدل دی۔ اب ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو وہی کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کہا تھا۔ عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے،
خدا کبھی بھی غیر معصوم کی اطاعت نہیں حکم کر سکتا۔ کیسے کرے گا غیر معصوم کی اطاعت؟ یعنی وہ شخص جو خدا نہ خواستہ خود غلطی کرے، خود گناہ کرے، خدا اس کی اطاعت کا حکم دے گا۔ قیامت میں آپ بولیں پروردگار میں کیا کرتا، میں کیا کروں؟ تو اس کا مطلب پھر سب ختم ہو جائے گا، یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ 1,24,000 کو بھیجا کیوں تھا پھر پروردگار اگر انہی کی اطاعت کروانی تھی تو معاملہ ولایت الہی کا ہے، فرقے کا نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ آخری زمانہ آ گیا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ فریب میں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے ابھی تک۔ اللہ کے ولی کو چھوڑا تھا تو یہ دنیا آج مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے ولی کو چھوڑا نہ ہوتا تو آج یہ مشکلات نہ ہوتی کائنات میں۔ جس نے اس در کو چھوڑا وہ در بدر ہو گیا۔ یہی وہ در ہے کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ گھر ہیں کہ جن میں اجازت سے داخل ہونا ہے، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں ذکر ہوتا ہے اور خدا ذکروں کو رفعت دیتا ہے۔ تو رسول خدا سے پوچھا کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہے، انبیاء کے گھر ایسے ہیں۔ تو اشارہ کیا کسی نے مسجد نبوی میں اس گھر کی طرف کہ جس کا صرف دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ کہا کہ یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے۔ یہ گھر مٹی کا گھر نہیں ہے خالی جو آپ کہیں گے یہ گھر ہے، اس گھر کے اندر یہ مٹی کا گھر نہیں ہے، یہ گھر ایک وادی ہے۔ اب جو اس وادی میں داخل ہوگا اسے ایک تو اجازت لینی ہے، دوسرا اس کو اس قابل ہونا ہے کہ وہ اس وادی میں داخل ہو۔ یہ وادی پوری انسانیت کی زمانوں پہ محیط ہے، آج بھی دعوت دیتی ہے کہ داخل ہو، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ داخل ہو۔ اب مسئلہ ولایت الہی کا ہے، اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جس زمانے میں بھی زندہ ہوں، جب یہ ولی سمجھ میں آئے گا تبھی اس ولی کی اطاعت سمجھ